بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی تفسیر سے متعلق ایک اہم سوال کہ قرآن حکیم کی تفسیر اپنی رائے سے کرنا اور تفسیر بالرائے کی صحیح اور غلط صورتیں کیا ہیں۔ اس سوال کا جواب شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اپنی معروف زمانہ کتاب علوم القرآن صفحہ 359 پر دیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من تکلم فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطأ۔ جو شخص قرآن کریم کے بارے میں اپنی رائے سے کچھ گفتگو کرے تو اگر صحیح بات بھی کرے اس نے غلطی کی۔ علامہ ماوردی فرماتے ہیں کہ بعض غلو پسند لوگوں نے اس حدیث سے یہ مطلب سمجھا ہے کہ قرآن کریم کے بارے میں کوئی بات فکر اور رائے کی بنیاد پر کہنا جائز نہیں، یہاں تک کہ اجتہاد کے ذریعے قرآن کریم سے ایسے معنی بھی مستنبط نہیں کیے جا سکتے جو اصول شرعیہ کے مطابق ہوں۔ لیکن یہ خیال درست نہیں، کیونکہ خود قرآن کریم نے تدبر اور استنباط کو جا بجا مستحسن قرار دیا ہے۔ اگر فکر و تدبر پر بالکل پابندی لگا دی جائے تو قرآن و سنت سے شرعی احکام و قوانین مستنبط کرنے کا دروازہ ہی سرے سے بند ہو جائے گا۔ لہٰذا اس حدیث کا مطلب ہر قسم کی رائے پر پابندی لگانا نہیں۔ الاتقان جلد 2 صفحہ 18-9-78 سے یہ بات ماخوذ ہے۔ آپ مزید لکھتے ہیں کہ چنانچہ اس بات پر جمہور علماء متفق ہیں کہ خود قرآن و سنت کے دوسرے دلائل کی روشنی میں حدیث کا یہ منشا ہرگز نہیں کہ قرآن کے معاملے میں غور و فکر اور عقل و رائے کو بالکل استعمال نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کا اصل منشا یہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کے لیے جو اصول اجماعی طور پر مسلم اور طے شدہ ہیں ان کو نظر انداز کر کے جو تفسیر محض رائے کی بنیاد پر کی جائے وہ ناجائز ہوگی، اور اگر اس طرح تفسیر کے معاملے میں دخل دے کر کوئی شخص اتفاقاً کسی صحیح نتیجے پر پہنچے بھی تو خطا کار ہے، کیونکہ اس نے راستہ غلط اختیار کیا ہے۔ اب اصول تفسیر کو نظر انداز کرنے کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا جو شخص تفسیر قرآن کے بارے میں گفتگو کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا وہ محض اپنی رائے کے بل بوتے تفسیر شروع کر دے۔ ایک صورت یہ ہے کہ کسی آیت کی کوئی تفسیر صراحتاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام اور تابعین عظام سے ثابت ہو، وہ اسے نظر انداز کر کے محض اپنی عقل سے کوئی معنی بیان کرنے لگے، یا جن آیات میں صحابہ اور تابعین سے کوئی صریح تفسیر منقول نہیں ان میں لغت اور زبان و ادب کے اصولوں کو پامال کر کے کوئی تشریح بیان کرے، یا قرآن و سنت سے براہ راست احکام و قوانین مستنبط کرنے کے لیے اجتہاد کی اہلیت نہ ہو پھر اجتہاد شروع کر دیں۔ قرآن کریم کی متشابہ آیات جن کے بارے میں خود قرآن نے کہا ہے کہ ان کی 100% مراد سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، ان کی جزم و وثوق کے ساتھ کوئی تفسیر بیان کرے اور اس پر مصر ہو، اصرار بھی کرتا ہو ساتھ۔ یا ایک صورت یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایسی تفسیر بیان کرے جس سے اسلام کے دوسرے اجماعی طور پر مسلم اور طے شدہ عقائد یا احکام مجروح ہوتے ہوں۔ تفسیر کے معاملے میں جہاں عقل و فکر کا استعمال جائز ہے وہاں کسی قطعی دلیل کے بغیر اپنی ذاتی رائے کو یقینی طور پر درست اور دوسرے مجتہدین کی آراء کو یقینی طور پر باطل قرار دیں۔ یہ تمام صورتیں اس تفسیر بالرائے کی ہیں جس سے مذکورہ بالا حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک دوسری حدیث میں ان تمام صورتوں کو اس مختصر جملے میں سمیٹ دیا گیا، من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جو شخص قرآن کریم کے معاملے میں علم کے بغیر کوئی بات کہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ البتہ تفسیر کے اصولوں اور اسلام کے اجماعی طور پر طے شدہ ضوابط کی پابندی کرتے ہوئے اگر تفسیر میں کسی ایسی رائے کا اظہار کیا جائے جو قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو تو وہ اس حدیث کی وعید میں داخل نہیں۔ البتہ اس قسم کا اظہار رائے بھی قرآن و سنت کے وسیع عمیق علم اور اسلامی علوم میں مہارت کے بغیر ممکن نہیں، اور علماء نے اس کے لیے کچھ کارآمد اصول مقرر فرمائے ہیں جو اصول فقہ اصول تفسیر میں تفصیل سے بیان ہوئے، اور ان کا ایک نہایت مفید خلاصہ علامہ بدر الدین زرکشی نے اپنی کتاب البرہان فی علوم القرآن کی
9 نمبر 41 میں بالخصوص اقسام تفسیر کے زیر عنوان 164 تا 170 صفحہ بیان فرمایا ہے۔ یہ پوری بحث نہایت قابل قدر ہے، لیکن چونکہ عربی زبان اور علوم کی مہارت کے بغیر اس سے فائدہ اٹھایا نہیں جا سکتا، اس لیے یہاں اس کا ترجمہ نقل کرنا بھی بے فائدہ ہے۔ جو عربی داں حضرات چاہیں وہ وہاں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ علوم القرآن صفحہ 300۔